السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عمرے کا مختصراً اور آسان طریقہ بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمرے کا مختصر آسان طریقہ یہ ہے کہ عمرے کے طریقے میں 5 رکن ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، پھر احرام باندھیں گے، پھر طواف کریں گے، پھر سعی کریں گے، پھر حلق کریں گے۔ یہ 5 چیزیں عمرے کے لیے ضروری ہیں۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ نیت کیسے کریں گے، احرام کیسے باندھیں گے، طواف کیسے کریں گے، اور سعی کیسے کریں گے، اور حلق کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے نیت کی کہ نیت کس طرح کریں گے۔ اگر کوئی عمرہ کرنے والا شخص یا عمرہ کرنے والی عورت وہ نیت کرنا چاہے تو وہ اپنے پلین سے بھی نیت کر سکتی ہے، یعنی اپنی فلائٹ پہ بیٹھی ہو، فلائٹ سے بھی نیت کر سکتی ہے، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فلائٹ سے اترنے کے بعد اپنے کمرے میں جائے، اپنے روم پر جائے اور وہاں پہ آرام کرے، اور آرام کرنے کے بعد پھر وہ نہائے دھوئے، اس کے بعد وہ عمرے کی نیت کرے۔ اب جب عمرے کی نیت کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے بہتر اور مصون طریقہ یہ کہ غسل کریں، اور غسل اس طرح کریں کہ غسل کرنے سے پہلے ناخن کاٹیں اور زیر ناف بال کو کاٹیں اور بغل کے بال کاٹیں، اور غسل کرنے کے بعد بدن پر خوشبو لگائیں گے۔ کپڑوں پہ خوشبو نہیں لگائیں گے، بدن پہ خوشبو لگائیں گے۔ پھر 2 سفید چادریں ہوتی ہیں جن کو احرام کہتے ہیں، ایک تہبند ہوتی ہے اور ایک اوپر ڈالنے والی چادر ہوتی ہے، اس کو باندھیں گے۔ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے وہ احرام باندھے، بلکہ عورت جو اپنے کپڑے پہنتی ہے وہ اپنے کپڑے زیب تن کرے گی، اس کے علاوہ وہ برقع پہنے گی، اور انہی کپڑوں میں وہ عمرے کی نیت کرے گی، اور انہی کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کرے گی۔ یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور عمرہ کرنے والے شخص کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ عمرہ کرنے سے پہلے کوئی جیل یا کریم یا خوشبودار کوئی بھی چیز لگا سکتا ہے، لیکن عمرے کی نیت کرنے سے پہلے وہ خوشبو اپنے بدن پر استعمال کر سکتا ہے، اپنے کپڑوں پہ نہیں استعمال کرے گا۔ اور جب عمرے کی نیت کر لے گا یا عمرے کا احرام باندھ لے گا تو اس کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہو جائے گی۔ عمرے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں۔ اب اس پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ پہلی پابندی کہ خوشبو نہیں استعمال کر سکتا، پھر وہ کسی مکھی یا مچھر کو مار نہیں سکتا، یا کسی اور جاندار چیز کو مار نہیں سکتا، یا کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، اور شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتا۔ یہ سب پابندیاں اس پر عائد ہو گئیں۔ جب نیت کریں گے تو نیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل میں صحیح سے نیت کریں اور زبان سے الفاظ کو ادا کریں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرمائے، اس کو مجھ سے قبول فرمائے۔ زبان سے ادا کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اور عربی میں دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں مناسب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر زبانوں کو سمجھتا ہے۔ آپ چاہے نیت اردو میں کریں اور چاہے نیت عربی میں کریں، دونوں طرح سے نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے کمرے سے نکلیں گے، ہوٹل سے نکلیں گے اور مسجد حرام کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے ہی آپ نے نیت کی تو اس کو آپ کو بلند آواز سے 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک والملک، یہ تلبیہ آپ کو بلند آواز سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہاں سے نکلتے ہوئے جب تک آپ مسجد حرام پہنچیں گے اسی تلبیہ کو بلند آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے پڑھتے رہیں گے، اور عورت کو آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو مسجد حرام میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ آپ کسی بھی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوں، لیکن نگاہ جھکا کر داخل ہوں گے، اور مسجد حرام میں نگاہ جھکا کر جب بہت دور تک آ جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ خانہ کعبہ کے تھوڑے قریب آ گئے، تو نگاہ کو اٹھائیں گے، اور جب نگاہ کو اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا۔ تو خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے گی تو اس کے بعد سب سے پہلے پڑھنے کی جو دعا ہے وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کے بعد ربنا آتنا پڑھیں، اس کے بعد جو دعا مناسب ہو وہ مانگیں، یا عربی میں بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے لیے بھی خیر کی دعا مانگیں، اپنے اولادوں کے لیے بھی خیر کی دعا مانگیں، اور اپنے دیش کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی خیر کی دعا مانگیں۔ آپ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس آئیں گے، وہاں ایک گرین لائٹ جل رہی ہوگی، تو حجر اسود کے پاس آنے کے بعد اگر مناسب ہوگا تو حجر اسود کا بوسہ لیں، لیکن بھیڑ زیادہ ہوگی اس وجہ سے آپ بوسہ نہیں لے سکیں گے، اس لیے استلام کریں۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے فلائنگ کس، یعنی دور سے آپ حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ کریں گے، پھر اپنے ہاتھ کو چومیں گے، یہاں پر استلام کریں گے، اور استلام کرنے کے بعد طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ دعا یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ یہاں سے طواف شروع کریں گے،
اور طواف کے 7 چکر کریں گے، اور طواف شروع کرنے کے دوران آپ تسبیح پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، دعا پڑھتے رہیں گے۔ دعا کوئی سی بھی کریں، زبان سے ہو سکتا ہے اردو زبان میں دعا کر لیں، یہ بھی مناسب ہے، اور عربی کی دعا پڑھیں، یہ بھی مناسب ہے۔ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ جب دوبارہ حجر اسود پر آئیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوگا، یہاں پر آپ آ کر آپ پھر سے استلام کریں گے۔ آپ کو 7 چکر پورے کرنا ہے اور 8 دفعہ استلام کرنا ہے۔ یہی عمرے کا طریقہ ہے۔ استلام پر شروع کریں گے طواف کو، اور استلامی پر طواف کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آئیں گے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر مقام ابراہیم میں جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد آپ چاہے زمزم پر جائیں گے، اور چاہے زمزم پر جانے کے بعد آپ زمزم کا پانی پئیں گے۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کی طرف آئیں گے اور صفا سے سعی شروع کریں گے۔ صفا سے سعی شروع کریں گے اور مروہ پہ جائیں گے، اور مروہ پہاڑی پہ جب چڑھیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ آپ کا ایک چکر پورا ہوا۔ پھر وہاں سے اتر کر آپ صفا پر آئیں گے، یہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو 7 چکر پورے کرنا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑی جگہ ہے جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، وہاں پر گرین لائٹ جلتی رہتی ہے۔ اس جگہ کو مرد حضرات کو دوڑ کر پورا کرنا ہے، عورت آہستہ ہی چلیں گی، مرد حضرات دوڑ کر پورا کریں گے۔ جب صفا کی سعی شروع کریں گے اس کے لیے بھی دعا ہے، آپ مناسب ہو تو آپ وہ دعا پڑھ لیں، ورنہ ایسے ہی نیت کر کے سعی شروع کریں گے، اور سعی مکمل کرنے کے بعد آپ حلق کروائیں گے، اور حلق کروانا مناسب ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے، اور حلق نہ کروائیں تو قصر کروائیں۔ اور عورتیں اپنی ایک انگلی کے پروے کے برابر اپنے بالوں کی لٹیں کاٹیں گی۔ حلق اور قصر کروانے کے بعد محرم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، یہاں پر اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔